اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں ضمنی الیکشن کے دوران لاہور میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو جناب عمران احمد خان نیازی کے بہت سارے مقدمات کے اندر ان کے وکیل ہیں اور لاہور میں اس حلقے میں امیدوار بھی تھے جس میں اون چودھری صاحب جیتے ہیں، ان کو شکست دے کر وہی سلمان اکرم راجہ صاحب نے ضمنی انتخاب والے دن ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کی اور وہ RO کے دفتر کے اندر گھسنے کی کوشش کی۔ جب ان کو وہاں پہ نہیں جانے دیا گیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے اوپر کھپ ڈالی، شور مچایا، ویڈیو لگوائیں اور PTI نے اس کا پورا ماتم کیا۔ مطلب بندہ کوئی پوچھے بھائی آپ کون ہیں؟ سلمان اکرم راجہ تم کون ہو؟ آپ کینڈیڈیٹ ہو؟ کینڈیڈیٹ کی طرف سے آپ کو اتھارٹی دی گئی ہے یہ کام کرنے کی، آپ کینڈیڈیٹ کے وکیل ہیں، آپ PTI کے عہدیدار ہیں، آپ پارٹی کے کوئی عہدیدار ہے، آپ کون ہیں؟ اور آپ کا RO آفس کے اندر جانا کیوں جائز ہو گیا یا کیوں لازم کر دیا گیا یا کیوں ممکن ہے؟ آپ کے لیے وہاں پہ گھسنے کا معیار کیا ہے؟ مطلب آپ قانون جانتے ہیں نا، تو قانون پڑھیے اور قانون کی کتاب میں سے ہمیں بتائیے یہ نکال کے کہ آپ وہاں پہ داخلے کا حق کیوں مانگ رہے تھے، آپ بطور کیا وہاں پہ جانا چاہ رہے تھے، جبکہ وہاں پہ اس وقت نتائج مرتب ہو رہے تھے اور کوئی بھی غیر متعلقہ شخص یا اس کے نمائندے کی وہاں پہ موجودگی جو ہے وہ ان انتخابات کو مشکوک بنا سکتی تھی۔ کل کو آپ منہ اٹھا کے چلے آئیں اور میرے گھر میں گھسنے کی کوشش کریں اور جب میں نہ گھسنے دوں تو وہاں پہ ویڈیوز بن جائیں اور ولاگز ہو جائیں اور کہا جائے کہ رضی صاحب نے اپنے گھر کی اندر گھس کے اور ہمیں بیٹھنے کی وہ جو تھوڑا سا چھوٹا سا ہے گھاس کا پلاٹ وہاں پہ بیٹھنے اور دھرنا دینے کی اجازت نہیں دی اور یہ ہمارے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ آپ کون ہیں؟ چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ RO آفس جو ہے وہ کسی کا پرائیویٹ جگہ تو نہیں ہے، لیکن RO آفس کے اندر تو ہر بندے کو رسائی ہونی چاہیے، لیکن جب وہاں پہ مخصوص کام ہو رہا ہے تو اس کام کے دوران اگر ریاست چاہتی ہے کہ صرف متعلقہ افراد اندر آئیں گے تو پھر متعلقہ لوگ ہی اندر جائیں گے۔ خیر، یہ بات جو تھی یہ ہم نے اس لیے کہی کہ یہ جتنے بھی نام نہاد قانون پسند یا قانون کے پریکٹیشنرز ہیں، ان کی جب عملی اپنی ذاتی زندگی کے اعمال کو دیکھیں تو کراہت محسوس ہوتی۔ ہمارے ترقی پسند اور لبرل طبقات نے ایک بت تراشا، اس بت کا نام تھا بابر ستار۔ ٹپیکل طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ انگریزی کے اخبار کے اندر وہ بندہ مضمون لکھنا شروع کرتا، چونکہ اپنے انگریزی اخبار کے مضمون کے اندر وہ بہت دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، تو اس لیے وہ بڑے معتبر ٹھہرے اور نتیجے کے طور پہ ہمارے ترقی پسند جو کولیگز ہیں انہوں نے فوری طور پہ یہ ضروری سمجھا کہ انہیں سب سے زیادہ دیکھا اور ڈسکس ہونے والا پروگرام جیو کا جو رپورٹ کارڈ ہے وہاں پہ بٹھا دیا جائے اور وہاں پہ بیٹھ کے بھی ان کی رائے بڑی کمال کی رائے دیتے ہیں۔ یہ پھر امیج بنایا گیا، یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، جس طرح شیریں مزاری کی صاحبزادی کا امیج بنایا جا رہا ہے نا کہ مستقبل کے اندر ان کو کسی بہتر جگہ کے اوپر انسٹال کیا جا سکے، وہ جس طرح فواد چودھری کا امیج بنایا گیا اور ان کو انسٹال کیا گیا، اسی طرح سے بابر ستار صاحب کا امیج بنایا گیا اور حکومت کو کہا گیا کہ خبردار اگر آپ نے اس کی تقرری کے اوپر اعتراض کیا، اور بابر ستار صاحب جو تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج مقرر ہو گئے۔ اب بابر ستار صاحب کی ساس محترمہ کا ایک سکول ہے اولسن کے نام سے، سلور اولسن کوئی اس طرح کا نام ہے اس کا، اسلام آباد کے اندر اس کی برانچز بھی ہیں، وہ 32 برانچز ہیں جی، ایک دبئی میں بھی ہے اس کی۔ سلور آکس، یہ آکس ہے یا آکسن ہے؟ ہم نے سونے کے بچڑا تو سنا تھا، یہ چاندی کا بچڑا بھی نکال کے لیا ہے۔ سونے کے بچڑے کے پجاریوں نے چاندی کا بچڑا بھی نکال دیا، ٹھیک ہے اوکے، تو یہ چاندی کے بچڑے کے سکول کے داماد ہیں۔ تو یہ جو اب سونے کا بچڑا تو آپ سمجھتے ہی ہیں، نہیں سمجھتے تو پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اگر اسلام کی
اور بنیادی چیزوں کا نہیں پتا تو پھر بتانا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ تو جناب وہ سلور آکس نامی کوئی تھا جی وہ اسکول، جس کی 32 برانچز ہیں، ایک دبئی میں بھی ہے، تو اس کے وہاں پہ جا کے جو ان کا کوئی پلاٹ تھا جو الاٹ ہوا تھا ان کو اس زمانے میں، جہاں پہ وہ چند کروڑ کا پلاٹ تھا اس زمانے سے الاٹ ہوا تھا، اب وہ کوئی 6.5 ارب روپے کا تھا۔ اب مقدمہ کوئی اور آیا، کس کے خلاف؟ سی ڈی اے کے خلاف۔ اب موصوف روزانہ سی ڈی اے چیئرمین کو بلا لیں، ٹھیک ہے، اور اس کی چنگی رگڑائی کریں، چنگی دھلائی کریں۔ اور جب کوئی تیسری کی دفعہ ہو گیا تو چیئرمین سی ڈی اے نے لا آفیسر سے پوچھا کہ یہ بھائی صاحب کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ پلاٹ واپس چاہتے ہیں، جو کہ کروڑوں روپے میں آپ کو لاٹ ہوا تھا، آپ نے وہاں پہ سکول نہیں بنایا تھا، وہ کینسل ہو گیا تھا، اب چونکہ 6.5 ارب روپے کا ہو گیا ہے تو اب صاحب کے منہ میں پانی آ رہا ہے، تو اب پلاٹ الاٹ کرتے ہیں، تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ سی ڈی اے کے چیئرمین نے جا کے اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ پلاٹ جو تھا، جو کہ نہیں ہو سکتا تھا، وہ اس نے کر کے تو لا آفیسر کو بتا دیا، موصوف نے وہ کیس آگے دے دیا۔ جیسے ہی وہ الاٹمنٹ کا پروسیس مکمل ہو گیا نا، ظاہر لا آفیسر نے جا کے بتایا ہوگا نا سر وہ کہہ رہے ہیں، تو وہ موصوف نے وہ کیس کی پھر باقاعدہ باقی سماعت کی نہیں، وہ اگلے جج کو بھیج دیا کہ میں اس کی سماعت نہیں کروں گا۔ اپنا کام کروانے کے بعد کریکٹر ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں یاد آ گیا کہ موصوف نے اپنے پورے خاندان کی جو لی ہوئی ہے امریکی شہریت بھی لی ہوئی ہے، اب ہمارے جو ہے تمام سوشل میڈیائی دوستوں کو یاد آ گیا، حالانکہ یہ اس وقت بھی ہم پٹتے رہے کہ اے بھائی دی شہریت تے چیک کر لو۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے شہریت، ایک ہوتی ہے پرماننٹ ریزیڈنس۔ شہریت جو ہے وہ ان کے خاندان کے دیگر افراد کی ہے، ان کی نہیں، ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی ہے۔ بہرحال ان کی پرماننٹ ریزیڈنسی ضرور ہے، یعنی امریکہ جانے کے لیے اور وہاں پہ کام کرنے کے لیے انہیں کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر انہوں نے پاسپورٹ لینا ہوا تو ایک عرضی کی ضرورت ہوگی، وہ عرضی یہ ڈالیں گے اور کچھ ہفتوں کے بعد وہ پاسپورٹ ان کے وہاں پہ جو فیملی رہتی ہے اس کے گھر پہ آ جائے گا۔ یعنی آپ سمجھ لیں پرماننٹ ریزیڈنٹ 90% کے قریب شہریت ہوتی ہے۔ تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ امریکی شہری ہیں، لیکن یہ جس لمحے بھی چاہیں یہ امریکی شہری بن سکتے ہیں، یہ صرف کنارے پہ بیٹھے ہو۔ یہ 90% امریکی شہری شمار ہو سکتے ہیں، لیکن 10% پاکستانی شہری بھی ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کے پاس پاسپورٹ بھی پاکستانی ہے، ان کا کاروبار بھی پاکستان کے اندر ہے، ان کا یا ان کی ساس صاحبہ کا، جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ڈائریکٹر ہیں اس کے اندر۔ گزشتہ دنوں سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو تھے اعجاز الاحسن صاحب جو تھے وہ بھی اس طرح جج بننے کے بعد بھی، ایون سپریم کورٹ پہنچنے کے بعد بھی ایک کمپنی کے ڈائریکٹرز میں شامل تھے اور وہ لا فرم بالکل بھی نہیں تھی۔ تو پھر وہ کہتے کہ میں نے اعجاز کو کہا کہ تم یہ جو ہے اس میں سے ریزائن کر دو فوری طور پہ، تو اس نے کر دیا تھا۔ تو ساتھ ہی ان کا ذکر آ گیا تو انہوں نے کہا دیکھیے یہ اتنے پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی ہیں اور یہ ابھی تک انہوں نے ڈائریکٹرشپ رکھی ہوئی، جج صاحب نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا نہیں سر ریزائن کر دیا ہوگا۔ کہتے میں بھی اگر ہوں تو یہی کہوں کہ یار ریزائن کرو وہاں سے، لیکن یہ شاید انہوں نے نہیں کیا۔ تو اسی وجہ سے پھر وہ جو سونے چاندی کے بچڑا سکول نامی ہے سلور آکس جو ہے اس کے اگر بورڈ کے اوپر آپ موجود ہیں اور آپ کے سینئر اور جونیئر کولیگز کو بھی پتہ ہے، تو یہ جو ساری انفارمیشن اب ابھر کے سامنے آ رہی ہیں، میں کوئی نہیں دہرا رہا ہے، مینوں بھی نہ انہوں نے بلایا ہوئے، یہ ساری جو ہے اس کے بعد پھر مارکیٹ کے اندر آنا شروع ہو گئی۔ لوگ تو بیٹھے ہوتے ہیں نا، اب یہ مس کنڈکٹ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ موصوف نے جن لوگوں نے 6 لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے وہ خط لکھنے سے سب سے پہلے دوڑ لگائی تھی، موصوف اس کے اندر پہلا نام تھے، ٹھیک ہے۔ موصوف نے فوری طور پہ دوڑ لگا دی تھی، لیکن بھائی کابوتے آ گئے، وہ اگلوں نے سارا کچا چٹھا نکال کے باہر مار دیا۔ اب وہ ہمارے ترقی پسند دوست جو ہیں، پروگریسو دوست جو ہیں، وہ تھوڑی سی شرم کریں اور جس طرح ان کو پروموٹ کرتے رہے ہیں اسی طرح ان کو جا کے کہیں کہ بھائی جناب جو ہیں وہ یہ دیکھ لیں آپ کے اعمال کیا ہیں، یا کم از کم اپنے ان ولاگوں کے اندر تو ذکر کریں نا جس کے اندر انہوں نے ان کا لارجر دین لائف کا اور رسول پسند شخص کا ایک امیج بنایا ہوا تھا۔ یہ ٹی وی پہ جتنے بیٹھ کے بھاشن دینے والے ہمارے
پیراٹروپر ہیں، یہ سارے کے سارے 2 نمبریوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں. اپنے کردار کا یہ حال ہوتا ہے اور پوری قوم کا اور خاص طور پہ سیاست دانوں کا کردار ٹھیک کرنے کے لیے چلے ہوتے ہیں، گھر سے نکلے ہوتے ہیں. یہ تو ہم جیسے فقیر قسم کے تبصرہ نگاروں کا بھی ایئر ٹائم بھی کھا جاتے ہیں. پھر یہ آتے بھی 20-20 25-25 30-30 لاکھ کے اوپر ہیں، پھر ان کا بجٹ بھی خراب کرتے ہیں. ہم جن اداروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ہم 30 سالہ 35 سالہ صحافت کے بعد جو ہے وہ ان کی تنخواہ کا 20% بھی نہیں لے پا رہے، اور یہ آ کے باہر سے بڑے بڑے بجٹس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اور ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میڈیا کو مالکان دے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی سکرین پہ نظر آنے والی چیز جو ہے وہ بڑی کمال کی لگ رہی ہوتی ہے. تو وہ ان کو یہ ہوتا ہے نا، اگر کوئی وکیل ہے تو ساتھ میں ان کا کیس بھی اٹھا لے گا. میر شکیل الرحمان کو تو یہ لالچ ہوگا نا کہ کل کو یہ عدالت میں میرے لیے کیس بھی لڑ لے گا، اور جب جج بن جائے گا اپنا کوئی کیس جائے گا اس کے پاس تو کوئی فیوریبل کر لے گا. تو یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے جی صورتحال. میرا خیال ہے بہت زیادہ وائلیشن ہو گئی ہے ایتھکس کی بھی، قانون کی بھی، اور اس ایسے مواقعوں کے اوپر ایک باعزت طریقہ ہوا کرتا ہے. اور اب تک تو انہوں نے کوئی باعزت طریقہ نہیں اپنایا، لیکن اب امید کی جانی چاہیے، توقع رکھنی چاہیے کہ وہ باعزت طریقہ اپنا لیں، جو طریقہ جو ہے وہ اعجاز الاحسن صاحب نے اپنایا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.